دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں جو پوروں سے کم نہیں۔ اتنا جانتا ہوں، میری والدہ، میرے بڑے بھائی، میری بھابیاں، میرے ریلیٹیوز، میرے فرینڈز، سب لوگ فرنٹ پہ صرف مجھے دیکھ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکول آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ اوور آل پوری دنیا سے جو بھی ہمیں انٹروڈیوس دینا چاہے یا وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہواؤں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہے، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ گجرانوالہ کی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے بچپن سے ہی سخت چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی تعلیم، موسیقی سے محبت اور محنت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے رہے۔ آپ کی زندگی بطور فنکار، استاد، سرکاری اسپتال میں ڈسپینسر کے طور پر خدمات سر انجام دینے میں گزر رہی ہے۔ ان کی زندگی خود ایک متاثر کن کہانی ہے۔ آئیے ملتے ہیں ساجد العدیل صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ جی سر، تو ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی زندگی اور بچپن کے بارے میں بتائیں۔ بچپن جی میرا بائی برتھ میں کوہاٹ سے ہوں۔ کوہاٹ میں میری پیدائش ہوئی۔ میرے فادر جو تھے وہ پاکستان ریلوے میں انجینئر تھے۔ وہاں سے میرا بچپن شروع ہوا۔ کچھ ابتدائی جو جیسے نرسری پریپ یا 1 کلاس کہتے ہیں وہ میں نے وہاں پہ کی۔ اس کے بعد ہم 1980 میں گجرانوالہ میں شفٹ ہوئے والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو 11 سال کی ایج تھی میری جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، تو تب سے چیلنجز سٹارٹ ہوئے۔ تو میں نے ہمت نہیں آ رہی، تب بچہ تھا۔ چلے میری مدر، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا بہت رول ہے مجھے یہاں تک پہنچانے میں۔ تو والد صاحب کی پینشن تھی، والدہ کی محبت تھی۔ تو جب میں 9th 10th کلاس میں آیا تو ایک میڈیکل کالج میں ایک فنکشن چل رہا تھا، تو میں بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ تو بھائی کو پتا تھا میں چوری چھپے کبھی واش روم میں سنگنگ کرتا ہوں، تو کبھی روم بند کر کے۔ تو مجھے بھائی کہنے لگے یار آج آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم، ایک اسٹیشن آپ کے پاس ہے، تو آپ کو میں اسٹیج پہ بھیجتا ہوں، کچھ پرفارم کریں۔ تو تب وہ خلیل حیدر کی غزل آئی تھی، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤ کے لیے۔ اب ریئلی میں اسٹیج پہ گیا، فرسٹ میرا ایکسپیرینس تھا اسٹیج کا۔ میں نے جا کے وہ اسٹارٹ کیا تو پبلک میں عجیب ایک ہلچل سی مچ گئی میری پرفارمنس دیکھ کے۔ اور وہ جو میوزک بینڈ آیا تھا وہ بھی مجھے دیکھتا، ایک دفعہ وہ حیرانی سی ان کو، یہ بڑا سرپرائزڈ ہوئے کہ ایک بندہ پبلک میں اٹھ کے آ کے تو یہ پرفارم کر رہا ہے اور پوری پبلک جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو گئی ہے، تو کیا ایسی خاص بات ہے۔ مجھے ایک سانگ کے لیے اوپر بلایا گیا، لیکن مجھ سے پھر 5-6 سانگ سنے گئے۔ ایون جب وہ میوزک گروپ والے جانے لگے تو مجھے وہ اپنا ایڈریس دینے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی یہ ہمارا میوزک بینڈ کا آفس ہے، آپ ہمیں جوائن کریں، آپ بہت اچھی سنگنگ کرتے۔ تب میں نے پھر وہاں جوائن کیا، اور اب تک میں 25-26 سال سے میں سنگنگ سے ریلیٹڈ، اور مجھے سنگنگ نے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا۔ تو بچپن ایسے ہی تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اسپیشل پرسن ذہن میں احساس محرومی ہوتا ہے، آپ جتنا بھی اس کو کر لینا، ایک وہ ایسا ایلیمنٹ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے جو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ سم ٹائم لوگ آپ کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ آپ میں یہ کمی ہے، ہم فیل نہیں کرتے۔ میں نے زندگی میں کبھی فیل نہیں کیا کہ آئی ایم اے ڈسیبل پرسن۔ جب میں اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہوں تو تب میں بھرپور اپنے آپ کو ایک فٹ انسان سمجھ کر اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہوں، اور اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ 200-250-300 بندہ مجھ اکیلے بندے کو وہاں بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے، تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو بچپن ایسے اسٹرگل میں گیا بس۔ جی سر، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے تعلیم کے دوران کس طرح کی مشکلات کا سامنا کیا اور آپ نے میڈیسن کے شعبے کو ہی کیوں چوز کیا؟ ایکچولی مجھے شروع سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، میڈیکل FSC کر بھی لیا، لیکن وہ بالکل فرینکلی بات ہے، بھائیوں نے کہا کہ بھائی جو کرنا ہے اپنے سر پہ کرنا ہے تو آپ خود کرو جو کرنا ہے۔ پھر میرے پاس ظاہر ہے میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو میں وہ میڈیکل کی لائن میں آپ کو پتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے، تو میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے پھر میں نے ایز اے ڈسپینسر کورس میں نے نیو ہاسپٹل جوائن کیا آفٹر گریجویشن۔ وہ کر کے میں نے 2 سال کا ڈپلوما لیا میڈیسن میں، ڈسپینسر کا۔
تو ایجوکیشن کی سائڈ پہ جانا چاہتا تھا, ادھر بھی شوق تھا, لیکن میں چونکہ اوور ایج ہو گیا تھا تو ادھر نہیں جا سکتا تھا. میڈیکل کے شعبے میں مجھے 10 ایئرز کا جو ایج ریلیکسیشن ملی تھی, اس لیے پھر میں میڈیسن میں آ گیا. کچھ لوگوں کے خدمت کا بھی جذبہ تھا, تو میرا خیال ہے میں ہاسپٹل میں جا کر اپنے اس جذبے کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتا تھا. سو میں نے میڈیکل لائن میں جانا زیادہ اچھا سمجھا. اب میں خدمت کر رہا ہوں, الحمدللہ بہت مطمئن ہوں. جی. سارا دن لوگوں کی خدمت کر خوشی محسوس ہوتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ نے جب گریجویشن مکمل کی تو اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کون سا تھا؟ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا, پہلے میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں گریجویشن کروں, کیونکہ 1996 میں جب کوئی گریجویشن کرتا تھا تب یہ تعلیم بہت اچھی مانی جاتی تھی. اب اس کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن گریجویشن کرتا تھا تو فیملی میں رشتہ داروں میں دعائی مچتی تھی, فلاں کے بیٹے نے گریجویشن کر لی. تو یہ بڑی میری ماں نے خواہش کی تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو میں نے ان کی خواہش پوری کی. میں نے کہا ماں جی میں کروں گا, اور میں نے کی. چیلنج اس کے بعد یہ تھا کہ میں اب میری والدہ نے میرے لیے اتنی اسٹرگل کی ہے تو میں اپنی والدہ کو کسی اچھے اسٹیج, اچھے مقام پر پہنچ کر دکھاؤں کہ آپ نے جو محنت میرے لیے کی ہے میں نے اس کو ویسٹ نہیں کیا. میں نے پھر الحمدللہ تعلیم کے بعد ڈسپینسر کورس کیا. پھر میں نے میری والدہ کی بھی خواہش تھی میں گورنمنٹ جاب کروں, تو الحمدللہ میری وہ بھی خواہش اللہ نے پوری کی, اور والدہ کی زندگی میں گورنمنٹ جاب میں نے جوائننگ کی. الحمدللہ میری والدہ میری طرف سے دنیا سے مطمئن گئی ہیں, خوش گئی ہیں, مجھے یہ خوشی ہے. بس چیلنج یہی تھا کہ میں اپنی والدہ کے جو خواب ہیں وہ پورے کروں, اور میں نے کیا الحمدللہ. اچھا سر, یہ بتائیے کہ نیو ہاسپٹل میں دوران تربیت آپ کا تجربہ کیسا رہا, اور اس وقت سول ہسپتال میں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہاں کا تجربہ یہ تھا کہ فیملی سے تھوڑا ہٹ کے لاہور گیا, وہ ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا تو تھوڑا مشکل تھا, ذہن بھی اتنا میچور نہیں تھا, تو دور رہ کے اس طرح ہاسٹل میں. لیکن میری خوش نصیبی ہے مجھے وہاں پہ دوست بہت اچھے ملے. جو میرا ہلکا باپ تھا وہ بڑا کوآپریٹو تھا, ہر پیج پر ہر سٹیپ پر میرے ساتھ میرے 2-3 دوست تھے جو بہت کوآپریٹو تھے. جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, میرا ہاتھ پکڑ لینا, مجھے کہنا ہمارے شولڈر پہ ہاتھ رکھ لے, ہمارے ساتھ چلے, تو مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی کہ اللہ نے مجھے ایسے دوست دیے جو مجھے قدم قدم پر محبتیں بانٹ رہے ہیں, اور مجھے یہ فیل نہیں ہونے دیتے کہ میرے اندر کوئی فزیکلی ڈسیبلٹی ہے. تو میرا اچھا بہت وقت وہاں بھی گزرا, مجھے دوست بڑے اچھے ملے. جو میرے ٹیچر تھے وہاں مجھے لیکچر دینے والے, وہ لوگ بھی مجھے زیادہ فوکس کرتے تھے, چونکہ میں اسٹڈی میں الحمدللہ بہت برائٹ تھا میں. تو جب کوئی ہمارے لیکچر وہاں پہ میڈیسن کے ریلیٹڈ کوئی کوسچنز کرتے تھے تو میں سب سے پہلے میرا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا وہاں, تو میرے ٹیچرز بڑا خوش ہوتے تھے کہ یار ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, ایک تو آپ بالکل فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھتے ہو, سیکنڈ آپ کی پوری کنسنٹریشن جو ہوتی ہے ہمارے لیکچر پہ ہوتی ہے. اور الحمدللہ جب میں نے ڈسپینسر کورس بھی کیا تو میں یوں سمجھے کہ فرسٹ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ لے کے کیا الحمدللہ, بڑے اچھے مارکس لے کر وہاں سے نکلا, اور اسی لیے سول والوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے ویلکم کہا, اور بڑی ایزیلی میری جاب وہاں پہ ہو گئی سول میں. ابھی سول میں کام کر رہا ہوں, یہاں بھی بہت عملہ کوآپریٹو ہے, اور چونکہ میرے ڈاکٹرز نے, پیرامیڈک سٹاف نے میرے فنکشن سنے ہیں, میری سنگنگ سنی ہے, تو سارے میرے بہت بڑے فین ہیں, اور اس وجہ سے بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج فنکار ہے. جب بھی 14 اگست کا کوئی فنکشن ہوتا ہے اس میں پیش ہوتا ہوں, اسٹیج پہ میں ہی ان کی توجہ کا مرکز بنتا ہوں, تو بڑا خوش ہوتے ہیں. مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ اتنا جو پبلک کھڑی ہے, مجھے اکیلے بندے پر ان کی توجہ ہے, مجھے سن رہے ہیں, تو میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں. میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ میں ایسی کوالٹیز رکھی کہ میں دوسروں سے تھوڑا ڈفرنٹ نظر آتا ہوں. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے مجھ پر. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ نے کم عمری سے ہی بہت زیادہ جدوجہد کی ہے, تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے, اور آپ کو موسیقی سے شغف کیسے پیدا ہوا تھا؟ جذبات یہ تھے کہ تعلیم کے دوران میں ایکسائٹیڈ تھا کہ میں بس جلدی سے تعلیم سے فارغ ہو جاؤں, گھر کی ذمہ داریاں, والدہ کی جو خواہشیں تھیں ان کو پورا کروں. اور میوزک اچھا جو آپ کو بتایا کہ جب میں 9th 10th میں پڑھتا تھا تو میڈیکل کالج کا جو فنکشن تھا وہی میرے لیے ایک بہت بڑا حادثہ کہہ لے, حادثہ ہی کہتا ہوں ویسے, کہ اچانک یہ معاملہ ہوا. تو وہاں سے مجھے میوزیکل گروپ والے
لے گئے. پھر وہاں پہ ایک میرے دوست تھے میوزیکل گروپ کے انچارج, میں ہمیشہ ان کو لیتا ہوں. اس بندے نے مجھے بہت سپورٹ کیا. امجد شاہین صاحب تھے, انہوں نے مجھے پھر میوزک میں لائے, مجھے اسٹیج پہ ایک پلیٹ فارم دیا کہ میں جہاں پرفارم کروں. تو مجھے وہ اسٹیج زیادہ اہمیت دیتے تھے. جہاں کوئی فنکشن پھنسا ہوتا تھا, جہاں مشکل گانے ہوتے تھے, مجھے کہتے رہے ساجد بھائی میں نے آپ کو اینڈ پہ پتا کہ وہ کس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مشکل مرحلہ شروع ہوگا سانگس کا, جب لوگ فرمائشیں شروع کریں گے تو وہ فرمائشیں آپ پوری کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو اینڈ پہ رکھا ہوتا ہے. جب شور شرابہ لوگ گا لیں گے تو جو پرانے گانے ہیں لوگوں کی فرمائشیں ہیں وہ پورا کرنے کے لیے مجھے بچا کے رکھا ہوتا تھا. اور الحمدللہ پھر میری پرفارمنس اینڈ پہ جو ہوتی تھی کمال تھی. اس کے بعد بھی پبلک نہیں چاہتی تھی ہم کوئی دوبارہ سنگر پھر اسٹیج پہ آئے, تو وہ میوزک کا فنکشن مجھ پہ ہی الحمدللہ ختم ہوتا تھا. اس طرح کی پرفارمنس, کیونکہ میں نے تقریباً 3 جو میوزک کے استاد ہیں ان سے باقاعدہ تعلیم لی. میں نے میوزک کی, ہارمونیم سیکھا, جسے آپ کی بورڈ یا پیانو بولتے ہیں انگلش, اس کی تعلیم لی. آج کل میں گٹار سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو میں میوزک کی بھی باقاعدہ تعلیم لے کے آیا ہوں, میں نے سیکھا ہے. گورنمنٹ کالج سے میں فری ہوتا تھا فرسٹ ایئر سے 4 تک, تو میں پیدل چل کے استاد صاحب کے پاس میوزک سیکھنے جاتا تھا. تو بڑا اچھا خاصا ڈسٹینس تھا, شوق تھا, جاتا تھا. تو میرے استاد تھے استاد شفیع صاحب, کرسچن تھے لیکن کمال کے آدمی تھے. انہوں نے جتنا بھی کام دیا مجھے کہتے تھے بیٹا زندگی میں یاد رکھنا, جب کوئی تم سے کوئی میوزک سے متعلقہ کوئی چیز پوچھے گا جس کو کچھ نہیں پتا تو اس سے چھپانا نہیں ہے, اس علم کو آگے چلانا ہے. مجھے ان کی بات آج تک یاد ہے. تو اب بھی کوئی میوزک کے بارے میں مجھ سے کوئی ٹپس لینا چاہتا ہے تو میں اس کو فری دیتا ہوں. میں ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا, سیکنڈ چھپاتا نہیں میں. تو میوزک کا مجھے بس وہ کالج سے ہوا جب میں نے پرفارم کیا تھا, اس طرح کا معاملہ ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ 2000 میں جب سنگنگ کمپٹیشن ہوا تھا جس میں آپ ماشاءاللہ جیتنے کے بعد آپ کو کس طرح کا فیل ہوا, اور اس کے علاوہ جو ویلفیئر سوسائٹی ہے جنہوں نے آپ کی تاج پوشی کی, چاندی کا تاج پہنایا, اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ وہ ایموشنز اور لفظوں میں بیان کرنا میری پاسبل نہیں ہے. بس اتنا جانتا ہوں, میری والدہ, میرے بڑے بھائی, میری بھابیاں, میرے ریلیٹیوز, میرے فرینڈز, سب لوگ فرنٹ پہ صرف مجھے دیکھ رہے تھے کہ اس بندے کی اچیومنٹس ہیں. پورے ڈویژن گجرانوالہ میں خبریں اخبار والوں نے وہ کمپٹیشن ارینج کیا تھا, تو الحمدللہ اس میں فرسٹ پرائز لیا, ان کی طرف سے گولڈ میڈل ملا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک ہماری ویلفیئر سوسائٹی تھی, انہوں نے میری پھر تاج پوشی ارینج کی. تو وہ تاج پوشی تب ایموشنز ایسے تھے کہ بس آنکھیں بھری ہوئی تھیں, اور میں دنیا کا اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا کہ میری والدہ مجھے حسرت بھری نگاہوں سے بڑی خوشی سے دیکھ رہی تھی. ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے پر جو محنت کی وہ محنت آج اس میں نظر آ رہی ہے. میں نے تعلیم میں بھی بھرپور کوشش کی اور اچھا مقام لیا. میں نے ڈسپینسر کورس بھی کیا تو اچھے طریقے سے کیا. میوزک میں آیا اس کو بھی بھرپور کیا. ایموشنز یہی تھے, بڑا خوش نصیب محسوس کر رہا تھا اپنے آپ کو کہ وہ چاندی کا تاج مجھے پہنانے آئے, تو میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ تاج میں اپنی والدہ کے ہاتھ سے پہنوں گا. تو وہ جو چیف گیسٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, کچھ ایم پی تھے, ایم این ایس تھے, کچھ ویلفیئر سوسائٹیز کے جو چیئرمین تھے وہ آئے ہوئے تھے, تو وہ بڑے خوش ہوئے. اسٹیج پہ انہوں نے یہ اظہار بھی کیا کہ ہمیں آپ کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ آپ جب سے بیٹھے ہیں اپنی والدہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ تاج جو ہے اپنی والدہ کے ہاتھ سے پہنوں گا. تو ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوئی. تو بس یہ جذبات تھے کہ خوشی کی انتہا نہیں تھی. تب مجھے فیل ہوا کہ میں نے اپنی والدہ کی محنت کو ضائع نہیں کیا, الحمدللہ ان کی خواہشات پہ پورا اترا میں. یہ مجھے خوشی ہے. جی سر, آپ مجھے یہ بتائیے کہ گجرانوالہ ایبل پرسن میں سوسائٹی میں آپ کا کیا کردار ہے, اور آپ وہاں کے ایونٹس جو مینج کرتے ہیں اس میں آپ کی شرکت اور آپ کی کارکردگی کیسی ہوتی ہے؟ 2012 میں میرے ایک دوست ہیں, انہوں کی شاپ پر میں بیٹھا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے ساجد بھائی ہمارے ایک دوست ہیں زبیر شیخ صاحب, وہ جو آپ کی اسپیشل پرسن کی سوسائٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں, تو میرا جی چاہ رہا ہے میں ان سے آپ کو ملاؤں. آپ نے اتنی کوالٹیز ہیں سنگنگ کے حوالے سے, وہ بندے ڈھونڈتے ہیں تو ان کو ملتے نہیں ہیں, تو آپ میرے ساتھ چلیں. 2012 میں تو زبیر شیخ صاحب کا گجرانوالہ ایبل سوسائٹی ہے, تو وہ میں نے جوائن کی, اور ایسی جوائن کی کہ انہوں نے مجھے پھر میڈیا ایڈوائزر کا شعبہ دیا زبیر شیخ صاحب نے کہ آپ میڈیا ایڈوائزر کریں.
اور سنگنگ کے جتنے اس میں معاملات ہوا کریں گے اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. اور یقین کیجئے گا کہ فنکشن سٹارٹ ہونے سے 2 گھنٹے پہلے مجھے یہ کہا جاتا ہے ساجد بھائی آپ نے اسٹیج سنبھالنا ہے. جب تک پبلک آتی رہے گی، لوگ بیٹھے ہیں، فنکشن سٹارٹ نہیں ہوتا تو آپ نے اس فنکشن کو سنبھالنا ہے. تو میں الحمدللہ جب اسٹیج پہ چڑھتا تھا، سٹارٹ ہوتا تھا، تو تب مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ 2 گھنٹے کب پورے ہوئے. لوگوں کی فرمائشیں، ان کی محبت، اب یہ فرمائش پوری کریں، اب یہ پوری کریں. تو جب میں کرتا تھا لوگ سنتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور تب میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تھی کہ چلے اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں اکیلا بندہ اسٹیج پہ کھڑا ہوں، 200-250 بندہ مجھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. تو تب میری یہ جو چھوٹی سی میرے فزیکلی مجھ میں ہے، میں کمی نہیں کہتا، الحمدللہ خدا کی رحمت ہے مجھ پر. اس نے مجھے ان لوگوں میں چنا جن کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرتا ہے. مجھے ایک آزمائش کے طور پر یہ ڈسیبلٹی دی، ڈسیبلٹی نہیں، میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں. ایک یہ معاملہ مجھے دیکھ کے اللہ نے مجھے اتنی کوالٹیز دی ہیں کہ یہ اس کے سامنے چھپ جاتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اور میرے خیال میں ڈسیبلٹی جو آپ کے وہ یہاں پر ہوتی ہے. جب آپ یہاں سے ڈسیبل ہوتے ہیں تب آپ ایسے بھیک منگے بنتے ہیں، آپ کا ہاتھ نیچے جاتا ہے. تب ڈسیبلٹی یہاں نہیں ہے تو دین یو آر ایبل پرسن، آپ جیسا کوئی نہیں ہے. کوشش کریں کہ اپنی کسی بھی جسمانی کمزوری کو اپنی کمزوری ویک پوائنٹ بنا کر کیش نہ کروائیں اسے، بلکہ اس کی مد میں آپ کوشش کریں کہ میں ایسے کام کروں کہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاؤں، ایک سمبل بن جاؤں کہ اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے. الحمدللہ میں اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہوں، خوش ہوں. اللہ نے ایک اچھی خوبصورت پڑھی لکھی بیوی دی، بچے دیے ماشاءاللہ. میں خوش ہوں، جاب بھی ہے، مجھے کوئی کمی نہیں لائف میں. میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنی زندگی میں الحمدللہ. جی سر، آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی 2 لائنیں جو ہیں وہ گنگنا دیں. جی اوکے. ایک سانگ ہے میرے دوستوں کے لیے، وہ محبت اور پیار کا ہے، وہ میں 2 بول آپ کو سناتا ہوں. میرا فیوریٹ سانگ بھی ہے مہدی حسن کا. دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں. دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں. دنیا کسی کے پیار میں. تو میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے انسانوں سے محبت کریں، لوگوں سے محبت کریں، محبت بانٹیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. قدرت اور اللہ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. اس لیے آسانیاں بانٹیں، آسانیاں وصول کریں اللہ کی طرف سے. بس یہ میرا پیغام ہے. کو ہمارے ساتھ کوئی ایسا یادگار واقعہ شیئر کریں جس سے ہمارے ناظرین کو موٹیویشن. واقعات زندگی میں بہت ہیں، لیکن ایک معاملہ ایسا تھا، میں اسٹیج پہ پرفارم کر رہا تھا، ایک بندہ کنٹینیو آ کر مجھے کھڑے ہو کر دیکھے جا رہا ہے. مجھے کہنے لگا بھائی آپ نہیں گا رہے، آپ لپسنگ کر رہے ہیں، پیچھے ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، تو آپ تو ہمیں پاگل بنا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کو کس طرح یقین آئے گا؟ کہنے لگے بھائی بس ہمیں یقین دلاؤ کسی طرح. میں نے کہا بھائی دیکھیں پیچھے یہ ساؤنڈ ٹریک چل رہا ہے میوزک کا، تو ساؤنڈ ٹریک ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم روک کے دوبارہ چلائیں گے تو وہ اسی جگہ سے چلے گا. اگر تو میں لپسنگ کر رہا ہوں تو پھر یہ آواز کنٹینیو سنگنگ کے پیچھے آنی چاہیے. اگر لپسنگ کر رہا ہوں، اگر میں لائیو گا رہا ہوں تو جہاں میں آپ مجھے ہاتھ لگائیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا، خالی میوزک چلے گا، آواز ختم ہو جائے گی. تب وہ میرے پاس آیا تو میں سنگنگ کر رہا تھا، مجھے اس نے کہا میں آپ کو جہاں ہاتھ رکھوں گا آپ نے سنگنگ روک دینی ہے. اس نے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا، میں نے سنگنگ روکی تو خالی میوزک چلنا شروع ہو گیا، آواز ووکل اس میں سے ختم ہو گیا. 2-3 دفعہ اس نے اسی طرح کیا. تب 3rd ٹائم جب اس نے اس طرح کیا نا، اس کو شور ہو گیا کہ یہ بندہ لائیو گا رہا ہے. میں نے کہا بھائی ٹریک اوریجنل ہے گانے کا، اس میں آواز میری ہے، ووکل میرا ہے. تب اس بندے نے میرا ماتھا چوما، خوش ہوا، اور کہنے لگا یار مجھے یقین اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا ریئل بھی گا سکتا ہے، مجھے یقین نہیں آ سکتا. آپ محمد رفیع کا گانا گا رہے ہیں، اتنے میچور سنگر ہیں وہ، اور ان کو آپ ایسے ملائی کی طرح گا رہے ہیں، آپ کو کہیں بھی پریشانی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آ رہی. تو میں اس لیے پریشان تھا کہ بھائی
اتنے مشکل سنگر کو آپ پرفارم کر رہے ہیں, تو مجھے یقین نہیں آ رہا. تو بس یہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ اس بندے نے میرا ماتھا چوما, بڑا خوش ہوا, کہنے لگا اتنی ریئل سنگنگ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی, میں دبئی میں بھی رہ کے آیا ہوں, تو آپ کمال ہے. تو یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا. جی سر, آپ کے خیال میں خصوصی افراد کے لیے فنون لطیفہ جو ہیں وہ کتنے امپورٹنس رکھتے ہیں؟ کیونکہ جی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ہماری لائف میں. اب دیکھیں, ہم جس طرح دوسرے نارمل لوگ کام کرتے ہیں جی اس طرح ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. یہ اس حقیقت کو ماننا پڑے گا, اس جی کو اگنور نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس کوئی بھی فن ہے, آپ پینٹر ہیں, آپ میوزک کرتے ہیں, آپ خطاطی کرتے ہیں, یا کوئی اور اسکل آپ کے پاس ایسا ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے دوسروں سے ہٹ کر, شاعری کرتے ہیں آپ, سنگنگ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو اس کو فوکس کرنا چاہیے. اب جیسے میں نے میوزک کو فوکس کیا, مجھے پتا چلا یہ کوالٹی میرے اندر ہے, تو میں نے اس کوالٹی کو کیش کروایا. اپنی ایجوکیشن کے دوران میں جتنی پاکٹ منی میری بنتی تھی وہ اسی سے بنتی تھی. میں اپنے پاکٹ منی یہیں سے چلاتا تھا. کچھ مدر سپورٹ کرتی تھی, کچھ میں خود کرتا تھا. رات کو فنکشن کرنے, ان میں سے مجھے پیمنٹ ملنی, وہ پیمنٹ میں نے لے کر صبح کالج جانا, رات کو بک ساتھ لے کے جاتا تھا, رات وہاں سونا, صبح اٹھ کے فریش ہو کے کالج جانا. تو پھر مجھے اس سے ارننگ ہوتی تھی, مجھے اس سے پیمنٹ ملتی تھی باقاعدہ. تو اس سے میں نے اپنی پاکٹ منی چلائی, اپنے اسکول کی کالج کی فیسز چلائیں, اپنی مشکلات کو حل کیا. سو اس لیے یہ ہمارے لیے فنون لطیفہ کی جتنی بھی اصناف ہیں, جتنی بھی اس کی برانچز ہیں, ان میں ہمیں پورا فوکس کرنا چاہیے. جو بھی کوالٹی آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہے اس کو پالش کرنا, اس کو پہچاننا کہ اس کو میں کہاں تک لے کے جا سکتا ہوں, یہ مجھے کیسے سپورٹ کر سکتی ہے, آپ نے خود جج کرنا ہے, خود پہچاننا ہے. تو اس کی بہت اہمیت ہے آپ کی لائف میں. اب مجھے اس نے بہت سپورٹ کیا. تو آپ کو کوئی کوالٹی اندر ہے تو آپ کو اس کو فوکس کرنا چاہیے اور اس میں محنت کریں, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ اس میں ضرور عطا کرتے ہیں آپ کو. بالکل. اچھا سر, آپ یہ بتائیے کہ مستقبل میں آپ خصوصی افراد کے لیے کوئی فلاحی یا آرٹسٹک جو پروجیکٹس ہیں ان پر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی میرا ارادہ اس میں ہے, میری بہت بڑی خواہش ہے, بہت بڑی خواہش, یا اولڈ ایج ہوم جو بنانے کی ہے, یا پھر ڈسیبل پرسن کی ایک ایسا پلیٹ فارم یا جگہ یا کوئی ایسا گھر, کوئی ایسا ادارہ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ جس میں یہ لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کے وہاں پہ کوئی اسکل سیکھیں, کچھ کام کریں, بجائے اس کے کہ روڈ پہ ہم کوئی بھیک مانگیں, دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈ کریں. یہ کام مجھے ختم کرنے کی بڑی خواہش ہے کہ اللہ مجھے جب ریٹائرمنٹ دے تو اتنی ہمت عطا کرے کہ میں ایک ادارہ کھولوں ان دوستوں کے لیے, تو ان میں صرف ڈسیبل پرسنز ہو, جو وہاں پہ ان کو مختلف سکلز سکھائے جائیں, ان کو ایجوکیشن دی جائے اور اویئرنیس دی جائے کہ بھائی آپ ڈسیبل نہیں ہیں, آپ ایبل پرسن ہیں اور آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں ایک نارمل انسان کی طرح. تو میری یہ خواہش ہے کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں کوشش کروں گا, بلکہ بھرپور میری خواہش ہے کہ میں انشاءاللہ کروں گا. آمین آمین. جی سر, ایک آخری سوال. اس وقت آپ اسپون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں, تو آپ خصوصی افراد سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور جو طریقیاں ہیں ان سے نکل سکیں؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ڈسیبلٹی فیل کرنے سے ڈسیبلٹی ہوتی ہے. یہاں جب آپ کی ڈسیبلٹی بیٹھ گئی, آپ نے کہا کہ میں معذور ہوں بھائی, میں تو کچھ کر نہیں سکتا, تب آپ ڈسیبل بن گئے, یہ ذہن میں رکھ لیں. تو جب آپ نے فیل کر لیا کہ نہیں بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے مجھے اور بڑی کوالٹیز اس کے اندر اس کے بیک گراؤنڈ میں دی ہوئی ہیں, تو میں ان سے بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو آپ کوشش کریں, جس طرح مذہب میں آتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. آپ لینے والوں میں نہیں, دینے والوں میں ہونے چاہیے. تو مذہب بھی اس چیز کو منع کرتا ہے. ہمارے میجورٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسیبلٹی آنے کے بعد بس ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اور کام کی طرف نہیں جاتے, محنت نہیں کرتے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو محرومی آ گئی, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم تو دنیا کے معصوم لوگ ہیں, ہم پہ لوگ ترس کھائیں, ہمیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ اس طرح اپنا مقام بنائیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے آپ ایک مثال بن جائیں. لوگ کہیں کہ بھائی یہ دیکھ لیں, ہم سے یہ زیادہ بندہ فٹ اور ایبل ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پائے اور اتنا اس نے نام اور مقام بنایا. تو مجھے ایک
وہ بھی معاملہ یاد آتا. اسکول کالج یونیورسٹیز میں فنکشن کرنے جاتا تھا تو وہاں پہ فنکشن کے اینڈ پہ جب اسٹوڈینٹس لڑکے لڑکیاں مجھ سے آٹوگراف لینے آتے تھے تو تبھی مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ دیکھیں اتنے لوگ آ کے میرے ساتھ پکچرز بنا رہے ہیں, آٹوگراف لے رہے ہیں, مجھ سے نمبرز لے رہے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے کبھی کبھی بات کر لیے گا, ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے. تو یہ پھر کوالٹیز تبھی پیدا ہوئی جب میں نے یہاں سے ڈسیبلٹی کو فیل نہیں کیا. سو آپ بہت کچھ کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا پیغام میرا گورنمنٹ کے لیے بھی ہے جو میں ہر جگہ پہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں, تو آپ کی اس آرگنائزیشن کے تھرو میں یہ ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا گورنمنٹ سے کہ پلیز جس طرح آپ لوگوں نے عام اسکول کالج بینکس اور کچھ اور ادارے کھولے ہوئے ہیں, پاکستان میں ہر شہر میں ایک اسکول ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ صرف ڈسیبل ٹیچرز ہوں, ایبل ٹیچر, ڈسیبل نہیں ایبل ٹیچرز یہ ہو, سارا سٹاف یہی کام کرے. آپ ایک نارمل اسکول کے ٹیچر سے ہٹ کر ان اسکولوں کا پروگریس آپ دیکھیں گے, سچی بات ہے آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا. پاکستان میں ایک بینک ایسا کھولیں جو اسپیشل بینک کے نام سے ہو, اسپیشل بینک آف پاکستان, اس میں صرف اسپیشل پرسنز ہوں. ان کے کام کے بعد بینک کی آپ کوالٹی رزلٹ دیکھ لیجئے گا کہ یہ لوگ کتنا کام کرتے ہیں اور کتنا اچھا آؤٹ پٹ دیتے ہیں, آپ دیکھیں گے. کبھی کسی نے اس معاملے میں یہ نہیں سوچا کہ اس طرح کا کوئی ادارے یا کوئی ہونے چاہیے جن میں صرف ایبل پرسنز ہیں, جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں وہ کام کریں. آپ کو ان سے زیادہ اچھا رزلٹ دیں گے یہ لوگ, تعلیم میں بھی, بینک میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی.